السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بہت امپارٹنٹ خبر اور تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ریاست اور مذہبی جماعتوں کے درمیان پھنس گیا ہے۔ یہ مسئلہ آسانی سے حل نہیں ہونے والا۔ یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے مدارس کو حکومت کی تحویل میں لینے کی یا وزارت تعلیم کے ماتحت دینے کی۔ اس سے پہلے بھی کوشش ہو چکی عمران خان کے دور میں، جنرل فیض حمید جب تھے DGIS آئے تو اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی تھی۔ پھر JUI کو تقسیم، علماء کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہ طاہر اشرفی اور اس طرح کے مفتی عبد الرحیم اور مختلف جو علماء ہیں، سرکاری علماء سمجھیں، ان کو بلا لیا گیا تھا کہ جی آؤ، آپ کے مدارس کا جو ادارہ ہے وہ آپ کو رجسٹریشن دے دیتے ہیں اور آپ کا ایک اپنا مدارس کا بورڈ بناتے ہیں، اور ان کو بورڈ دے دیے گئے تھے۔ اور لیکن اس میں بھی جنرل فیض حمید کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ مولانا محمد خان شیرانی، مولانا گل نصیب خان، ان کو بھی کھڑا کر دیا گیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف، کیونکہ مدارس کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کا اسٹینڈ جو ہے وہ کلیئر ہے اور سب سے لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ تو مولانا فضل الرحمان کو اور JUI کو توڑنا تھا، لیکن مولانا گل نصیب خان اور مولانا محمد خان شیرانی 3 بندے ٹوٹے اور 3 بندوں کے پیچھے جماعت کا کوئی بندہ نہیں گیا۔ اب یہ اجلاس کر رہے ہوتے ہیں تو 3 بندے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام، جس کو قرار دیا جا رہا ہے شیرانی صاحب والی جو ہے، اس میں ہیں ہی یہ 3 بندے۔ یہ آپس میں اجلاس کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بھی ایسا لگ رہا ہے، اطلاعات بھی ہیں اس طرح کی۔ آج میری JUI کے اہم ایک بندے سے بات ہوئی تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ معاملہ پھنس گیا ہے۔ یعنی اور دوسرا مجھے سمجھ میں اسی لیے آیا کہ زرداری صاحب نے جب بل پر دستخط نہیں کیے اور واپس کر دیا مولانا فضل الرحمان کا بل، مدارس کا بل، تو اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، کیونکہ مولانا کا بل زرداری صاحب اس طرح آسانی سے واپس نہ کرتے۔ ایک دفعہ، پہلی دفعہ زرداری صاحب نے کوئی ٹیکنیکل نقطہ اور اعتراض اٹھا کے واپس کر دیا، پھر اس کو اسپیکر قومی اسمبلی اور انہوں نے درست کر کے اور چیئرمین سینٹ نے اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ بھیجا صدر صاحب کے پاس۔ صدر صاحب نے پھر روک دیا۔ 10 دن کے اندر دستخط کرنا تھا، 1.5 مہینہ گزر گیا۔ 1.5 مہینے کے بعد پھر واپس کر دیا، اعتراض لگا کہ جی صوبائی معاملہ ہے۔ بھائی صوبائی معاملہ ہے تو نوید قمر صاحب مذاکرات کیسے کر رہے تھے اس بل پر؟ آپ کی جماعت کے نون لیگ والے مذاکرات کیسے کر رہے تھے؟ اس وقت آپ کو صوبائی معاملہ کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ سوالات ہیں نا۔ آپ نے بل پر اتفاق کیا، یہ PDM کے دور میں بھی بل آیا تھا اور اس بل پر کام ہوا تھا، پورا ورکنگ ہو گئی تھی، ڈسکشن ڈیبیٹ ہو گئی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سب جماعتیں اس میں شامل تھیں، لیکن وہ منظور نہیں ہو سکا تھا PDM کے دور میں۔ تو اب بل پر مزید دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، JUI اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوئے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوئے، یعنی ساری جماعتیں، ایون PTI بھی اس میں شامل تھی، ساری جماعتیں آن بورڈ تھیں اور اوکے کر کے قومی اسمبلی سے بھی منظوری دلوا دی، سینٹ سے بھی منظوری دلوا دی۔ اس کے بعد اعتراضات تو بنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اعتراضات کا مطلب یہ ہے کہ جو JUI کے یا مذہبی جماعتوں کے جو تحفظات ہیں یا مدارس کی تنظیموں کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ ایکچولی مغرب یہ چاہتا ہے کہ مدارس ختم ہونے چاہیے، مدارس کا نظام، سسٹم جو ہے، مذہبی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل ختم ہونے چاہیے۔ مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے، پاکستان سے پہلے بہاولپور یونیورسٹی ہے، بہاولپور یونیورسٹی مدرسہ تھا،
تو آج بہاولپور یونیورسٹی میں اسلامی تعلیمات کا کوئی رنگ آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بہاولپور یونیورسٹی کوئی مدرسہ تھا، لیکن پاکستان بننے سے پہلے مدرسہ تھا، اور اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تو اب یونیورسٹی کہلا رہا ہے، مدرسہ ختم، اسلامی تعلیمات ختم۔ اسلامیہ یونیورسٹی پشاور جو ہے، جس کا وہ پیسوں پہ تصویر بھی ہے، وہ بھی مدرسہ تھا پاکستان بننے سے پہلے، اس کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی جو پشاور ہے، وہاں پہ اسلامی تعلیمات کا آپ کو کوئی رنگ تھوڑا بہت بھی کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی جھلک نظر آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو مدارس کی تنظیموں کے علماء کے تحفظات یہ ہیں کہ بھیا آپ سرکاری تحویل میں لے کر اسلامی تعلیمات کا خاتمہ کرنا، صفایا کرنا چاہ رہے ہیں مغرب کے آقاؤں کے حکم پر۔ تو مذہبی جماعتیں پہلے بھی لڑتی رہی ہیں، مدارس کا تحفظ کرتی رہی ہیں، ابھی بھی یہ لڑیں گی اور لڑ بھی رہی ہے، لیکن ابھی معاملہ پھنس کیسے گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس بل پر دستخط نہیں ہوں گے۔ بل تو منظور ہو گیا ہے، لیکن صدر نے جو واپس کر دیا ہے تو اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہونا ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی منظور نہیں ہوگا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا بل اس طرح پھنس گیا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بل پھنس گیا ہے، معاملات سینگ جو ہیں وہ اٹک گئے ہیں مذہبی جماعتوں کے اور ریاست کے درمیان۔ اب ریاست کوشش کرے گی کہ دوبارہ سے ایک اٹیمپٹ کیا جائے گا جے یو آئی کو توڑنے کا، علماء کو توڑنے کا، مذہبی تنظیموں کو توڑنے کا، سرکاری جو مولوی ہیں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ طاہر اشرفی ٹائپ جو ہے، طاہر اشرفی کی بیچاری کی تو حیثیت اتنی ہے، وہ کس کا آدمی ہے آپ کو پتا ہے؟ عمران خان کے دور میں بھی مشیر، معاون خصوصی، اور پی ڈی ایم کے دور میں بھی معاون خصوصی، اور آج بھی معاون خصوصی، تو کس کے آدمی ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ترنول میں مجھے کچھ سال پہلے، میں دنیا ٹی وی میں تھا اس وقت، ترنول میں اسلام آباد کے ساتھ جو ترنول کا علاقہ ہے وہاں پہ مدرسہ ہے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا ٹاک تھی، پریس کانفرنس خطاب تھا، پھر اس کے بعد میڈیا ٹاک تھی۔ جب میڈیا ٹاک مولانا فضل الرحمان کرنے لگے، میں بھی گیا تھا، مسجد میں تھی، تو طاہر اشرفی صاحب کرسی پکڑ کے مولانا کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ مولانا نے دیکھا کہ یہ بھائی یہ بندہ میرے ساتھ پریس کانفرنس میں، اس کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو مولانا نے اس کو کہا کہ اٹھ، اس طرح کہ طاہر اشرفی اٹھ کے کرسی کھینچ کے جو ہے دور چلے گئے۔ تو طاہر اشرفی کی یہ اوقات ہے، حیثیت ہے، اب ان کو ایسے مولویوں کو کھڑا کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے مقابلے میں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کردار میں آپ کو بتاؤں، باجوہ اور فیض نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بڑی بڑی آفریں کی تھی، لیکن باجوہ کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ جواب بھیجا تھا کہ مجھے گولی مار دیں، مجھے قتل کروا دیں، لیکن میں اس معاملے پر نہیں آنے والا۔ تو وہ نہیں آئے تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں گئے تھے۔ تو مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان اور وفاق المدارس کے جو تنظیمات مدارس کی جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے، تو یہ لڑیں گی۔ مولانا فضل الرحمان آج بھی کل بھی پشاور میں جو کانفرنس ہوئی، اور اس میں بھی مولانا نے ظاہر باتیں کی ہیں۔ اس سے پہلے مولانا نے نوشہرہ میں خطاب کیا، وہاں پہ بھی خبردار کیا ہے اداروں کو، ریاست کو، حکومت کو کہ بھیا مدارس کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، جو آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ مولانا نے یہ کہا کہ بھائی دشمن کے ساتھ یا مخالف کے ساتھ سامنا کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، مقابلہ کرنے کی، لیکن اگر معاملہ گلے پڑ جائے، مخالف سامنے آ جائے، تو پھر ڈٹ جانا چاہیے، پھر لڑنا چاہیے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور مولانا فضل الرحمان پیچھے، ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان پیچھے نہیں ہٹے کسی معاملے پر بھی، اسپیشلی مدارس کے معاملے پر۔ مولانا فضل الرحمان یا
اسلامی قوانین کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، قانون سازی کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، مولانا ڈٹ جاتے ہیں۔ اور مولانا نے ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کی ترمیم منظور کرائی نا، کہ 4 سال کے بعد 2028 کے بعد جو ہے سود سے پاک معیشت ہوگی، بینکوں میں جو سلسلہ ہے بینکوں کا وہ بھی سود سے پاک ہوگا۔ تو یہ ترمیم آئین میں شامل کرائی ہے مولانا نے۔ تو یہ مولانا کے ڈٹ جانے کا نتیجہ تھا۔ فوجی عدالتیں قائم ہو رہی تھی، اب قائم تو ہیں، لیکن سویلین کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں کرنے کی شق منظور ہو رہی تھی، ترمیم منظور ہو رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ بھی اسٹینڈ لیا، اس میں بھی مولانا نے کامیابی حاصل کی۔ مولانا کو توڑنے کی، JUI کو توڑنے کی فیض حمید اور باجوہ نے کوشش کی۔ فیض حمید نے، اچھا پہلے یہ بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مذاکرات کرنے۔ مولانا کو کہا، مولانا یہ اتھینٹک خبر دے رہا ہوں، مولانا بس مدارس کا معاملہ تو ہو گیا، آگے چلیں۔ مولانا نے کہا کدھر آگے چلوں؟ بولا مدارس کا معاملہ تو اوکے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم کر دیتے ہیں، لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سودے بازی کرنے آئے ہو، اٹھو جاؤ نکلو، میں نے نہیں کرنی اس پہ بات کوئی بھی۔ مولانا نے بات ہی نہیں کی اس پہ، وہ سودے بازی کرنے آئے تھے۔ تو فیض حمید نے کیا کیا تھا، پورے ملک میں یہ مدارس کی تنظیمات، بورڈ قائم کروا کے پھر مولویوں میں پیسے تقسیم، ان بورڈوں کو پیسے دیے گئے تھے کہ آپ مولویوں کو اکٹھا کریں، مدارس والوں کو، اور مدارس کو رجسٹر کریں۔ کچھ تو گئے ہوں گے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر KPK میں، PTI کے دور میں مولویوں میں جو امام تھے، خطیب حضرات تھے، جو مساجد کے امام حضرات تھے، ان کو منتھلی رکھی گئی کہ آپ کو اتنا ہر مہینے دیا جائے گا۔ یہ صرف دانہ اس لیے ڈالا جا رہا تھا، لیکن ساروں نے تقریباً انکار کر دیا تھا، مولویوں نے، اماموں نے، جو امام تھے یا خطیب حضرات تھے، کہ بھائی ہمیں سرکاری پیسہ نہیں چاہیے، یعنی یہ خریدنا چاہ رہے تھے ان کو۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لوگ جو جتنے بھی ہیں وہ تقریباً کمیٹیڈ ہیں۔ شیرانی صاحب کے حوالے سے پہلے بھی تحفظات، ریزرویشن رہے ہیں۔ شیرانی صاحب مشرف دور میں گواہ ہوں اس بات کا، آسما شیرازی اور میں، آسما شیرازی اینکر جو ہیں، اور میں بیٹھے تھے بلوچستان ہاؤس میں، ایک تقریب تھی مولانا شیرانی کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر۔ تو مشرف کی جتنی تعریفیں کر رہے تھے، مشرف ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا، آئین توڑ کر آیا تھا، اور قومی اسمبلی میں آئین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شیرانی صاحب کر رہے ہوتے تھے، اور پھر مشرف کا مداح بھی، کہ مشرف جیسا میں نے حکمران، لیڈر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ قائد قرار دے رہے تھے، یہ وہ قائد ہے اس ملک کے۔ یہ شیرانی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو شیرانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچ رہے ہوتے ہیں، اور شیرانی صاحب کے ساتھ کچھ ظاہر ہیں جو لوگ، وہ بھی لالچ میں آ جاتے ہیں۔ مولانا گل نصیب اور ایک اور بھی ہے، 3 بندے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے اس طرح کی۔ تو اب مولانا پہ یا مذہبی جماعتوں پہ امتحان آنے والا ہے۔ میں مشکل وقت تو نہیں کہوں گا، یا مشکل وقت کہیں بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن امتحان، بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اور اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ فیض جیسے طاقتور ترین بندے نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، وہی کوشش، وہ جب ایک دفعہ ناکام ہوئی ہے تو دوبارہ وہی کوشش کی جائے گی، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آپ مدارس کے معاملے پر دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ مولویوں کو تقسیم کیا جائے گا، علماء کو تقسیم کیا جائے گا، اور سرکاری مولویوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ پریس کانفرنسز ہوں گی مولانا فضل الرحمان کے خلاف، مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف، اور کچھ مولوی جو ہیں، جو سرکاری مولوی ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ سہرا باندھ لیا ہے، سہرا سر پہ اٹھا لیا ہے اپنا، یہ جو
علم بلند کیا ہوا ہے کہ بھئی مدارس کا ہر صورت میں تحفظ کیا جائے گا۔ ہاں، کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ بھئی ہم مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ہم دنیوی تعلیم بھی دیں گے، لیکن مدارس ہوں گے ہمارے کنٹرول میں۔ آپ اپنے سرکاری ادارے نہیں سنبھال سکتے، تعلیمی ادارے، تو آپ ہمارے مدارس کیا سنبھالیں گے؟ تو ان کا لاجک یہ ہے کہ بھئی بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ کالج یونیورسٹی جو ہے پشاور کا، یہ مدارس تھے، سرکاری تحویل میں چلے گئے تو ان کا حال آپ آج دیکھ رہے ہو۔ تو یہ مدارس اگر سرکاری تحویل میں چلے گئے تو ان کا حال بھی آنے والے نسلوں کے دور میں، یعنی 5 سال کے بعد نہ ہو، 10 سال کے بعد نہ ہو، 20 25 30 سال کے بعد یہی ہوگا جو آج بہاولپور یونیورسٹی کا ہے اور اسلامیہ کالج پشاور کا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔